وَإِن يَهْدِ اللَّهُ، سنو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ جسے ہدایت دے وہ ہدایت پا سکتا ہے. یہ توفیق ہوتی ہے. مجھے ضرورت ہے تو میں ہدایت پا لوں گا، آؤں گا اس طرف، تو اس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جو پرے بھاگتا ہے جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق کو سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن ان سے حق کو دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن ان سے حق سنتے نہیں. ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. ان کے پاس تو عقل نہیں، ان کے پاس تو عقل ہے. بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جانور بھی فرما بردار ہوتا ہے، جانور بھی اپنا فائدہ اور نقصان پہچانتا ہے اور مالک کی اطاعت کرتا ہے، مگر ہمارا معاملہ تو بالکل ہی عجیب ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارا کرو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نام کو بدل کے کو عجیب و غریب اس کے نام رکھ لیتے ہیں، یا وہ نام بندوں کے رکھ لیتے ہیں، مخلوق کے رکھ لیتے ہیں. اللہ کے اچھے اچھے نام ہم قرآن مجید کے آیت جب پڑھتے ہیں تو آخر میں سمیع، علیم، بصیر، غفور، رحیم، غفار، تواب، یہ سب بہترین نام ہیں. تو اللہ کے نام ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے. تو کجی سے مراد یہ ہے کہ لوگ جھگڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اس کے نام کا یہ معنی نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، الٹے کام الٹے معنی مراد لیتے ہیں. تو یہ ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے تاکہ وہ جھوٹے دلائل سے ایمان لانے والی عوام الناس کو گمراہ نہ کریں. یہ مطلب ہے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے. یہ ہمیشہ رہے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی، مسلسل میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا اور حق کی دعوت دے گا. ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا، نہ رسوا کر سکے گا، وہ حق پر جمے رہیں گے. یہ وہ آیت ہے جس کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ہم اس طرح بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہو سکے گی. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں. اولم یتفکروا، کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے؟ الزام لگاتے ہیں کہ پاگل ہیں، پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں. کبھی سوچا انہوں؟ ان هو الا نذیر مبین، وہ تو محض ایک کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں. اولم ینظروا، کیا انہوں نے آسمان و زمین کی حکومت اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے ان میں کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ واحد اکیلا یہ سب کا خالق ہے، اور جن کو خدا مانتے ہیں ان کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اس تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ پھر بھی خدا مانتے ہیں ان کو. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور کیا یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ لگی ہو، ختم ہو رہی ہو. تو پھر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ رہا ہے کہ سر ٹکراتے پھریں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی. قیامت کی باتیں آپ کرتے ہیں. اتنی مضبوط دنیا ہے، یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، کب ہوگی یہ؟ آپ ان سے کہیے یہ بات تو میرا پروردگار ہی جانتا ہے کہ کب ہوگی، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور یہ آسمان اور زمین کا بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو یکدم تم پر آن پڑے گا. تم برداشت کیسے کرو گے؟ یعنی آسمان ٹوٹ جائے، زمین لرز جائے، تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ لوگ آپ سے تو یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. ان سے کہیے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. پھر اللہ کے رسول آپ ان کو یہی بتائیے، قل، آپ بتائیے ان کو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں. دیکھیے ہم تو دوسروں کو بنا رہے ہیں نا، ہم تو دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہے نفع نقصان کا. الا ما شاء اللہ،
اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائیاں سمیٹ لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. پہلے پتا ہوتا مجھے کہ بھئی مجھے تکلیف آنے والی ہے، لہذا میں ادھر نہ جاؤں. فلاں آ رہا ہے وہ مجھے ہٹ کرے گا تو میں اس سے بچ جاؤں. فلاں بلا رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں اس دیوار کے پیچھے بیٹھ جانا اور اوپر سے پتھر چٹان لٹکا دیں گے اور میں کچلا جاؤں گا، تو اس سے پہلے کہ یہ کام ہو میں ہٹ جاؤں. عورت بلا رہی ہے کہ آپ میرے ہاں کھانا کھائیں، وہ زہر ملائے گی لیکن میں جاؤں گا کھانا کھاؤں گا. بھئی یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تو بھلائیاں سمیٹنے والی بات ہے. کل کو کیا ہونا میں تو ابھی سے سنبھال لوں اپنے آپ کو. لیکن ایسے دعوے دار بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کل کا ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ اپنے کل کا بتائے نا، ہمیں دوسروں کو چھوڑے، اپنے کل کا بتائے. تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یہ میری ذمہ داری ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی حوا بنائی تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے. یہ شادی کا مقصد ہوتا ہے. یہ ہے اصل نکاح، اس کو کہتے ہیں کہ انسان شادی کرے اور بیوی سے سکون حاصل کرے. یہ نہیں ہوتا کہ وقتی طور پر شادی کرے اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دے. کیا سکون ہے؟ نہ اپنی زندگی میں اور اس کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے خراب کر ڈالی. اس لیے نکاح کو دین نے صحیح قرار دیا ہے. باقی یہ جتنے بھی کام ہیں، یعنی جھنڈے لگانے والے یا متع کرنے والے یا حلالہ کرنے والے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اس سے سکون نہیں ملتا. فلما تغشاها، پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اللہ اگر تو ہمیں تندرست بچہ عطا کر دے تو ہم یقیناً شکر کرنے والوں سے ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہما، پھر جب میں انہیں ایک تندرست لڑکا دے دیتا ہوں جعل لہ شرکا، تو یہ لوگ میاں بیوی اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے. یہ کیا ہے؟ یعنی دیتا اللہ اولاد ہے تو کیا نام رکھنا چاہیے اس کا؟ اللہ دیتا کہنا چاہیے نا، یہی ہے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں پیرا دیتا. یہ ہے ہماری حالت. اس لیے یہ شرکیہ نام جتنی بھی ہیں یہی شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا. دیتا میں ہوں اور پھر کرتے کیا ہیں؟ دوسروں کو میری اس بخشش میں شریک کر لیتے ہیں. فتعال اللہ عما یشرکون، جبکہ اللہ ایسی چیزوں سے بلند تر ہے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو درکنار، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں. انہوں نے کیا پیدا کرنا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ بھی صحیح تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے. تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو تمہارے لیے ایک ہی بات ہے. یہ بول ہی نہیں سکتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں. اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب تم انہیں پکارو تو وہ تمہیں اس کا جواب دیں. کہاں سے آوازیں آتی ہیں بھائی؟ بت کے آگے کوئی کھڑا ہو، وہ بندہ جو جیتا جاگتا ہے وہ تو بول رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے اس کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے؟ اسی طرح جو دنیا میں نہیں ہے، قبر میں دفن ہے، میں اس کو جا کے پکاروں نعوذ باللہ تو کیا وہ جواب دیتا ہے؟ دنیا میں ہے ہی نہیں. الہم ارجلن، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں؟ وہ جو قبر میں دفن ہے وہ قبر سے اپنا ہاتھ ہی نہیں نکال سکتا. یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہوں. بس ان سے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، اس لیے کہ یہ زیرو ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
ان ولی اللہ، سنو میرا تو سرپرست اور دوست، حامی، پروٹیکٹر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی کھلی کھلی آتے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں بھائی؟ وہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، غیروں کے لیے ہیں۔ مگر آج مسلمان کو بھی یہ سمجھانا پڑتا ہے، اور مسلمان ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، بلکہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، یہ بت آنکھیں لگی ہوئی ہیں، حالانکہ فی الواقع کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خذ العفو، اللہ کے نبی درگزر کیجئے، ان سے مت جھگڑیے، بس وأمر بالعرف، معروف باتوں کا حکم دیجئے، اتنا کیجئے۔ اور دین کی جو معروف بات یہ توحید کی بھی ہے، شرک سے بچنے کی بھی ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور کبھی شیطان آپ کو اکسائے، غصہ دلائے، دوسرے کے کہنے پر، گالیاں دینے پر، برا بھلا کہنے پر، تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ وہ بچ جاتا ہے لیکن شیطان کا بھائی وہ اور گمراہ ہوتا جاتا ہے، اور برے کام، بری باتیں، جھوٹ، سب الزامات وہ لگاتا جاتا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائیں تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کوئی معجزہ کیوں نہ انتخاب کر لیا۔ آپ ان سے کہیے میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کو غور سے سننا فرض ہے، تب اثر ہوتا ہے، کان لگانا چاہیے تب اثر ہوتا ہے۔ شور و غل نہ کرنا چاہیے قرآن جب پڑھا جا رہا ہو، کوئی اور شے میں بھی مشغول نہ ہو، اس لیے کہ پھر توجہ دوسری طرف رہتی ہے، قرآن کی طرف نہیں رہتی۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اے اللہ کے نبی اپنے پروردگار کو صبح و شام دل ہی دل میں عاجزی، خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیجیے، اور ان لوگوں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، اور جو لوگ فرشتے یعنی فرشتے آپ کے پروردگار کے ہاں موجود ہیں وہ کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہاں سجدہ ہے، ذرا اٹھ کے سجدہ کر لیجئے، اس کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں۔ پھر سورۃ الانفال ہے۔ انفال نفل کی جمع، نفل کہتے ہیں وہ مال غنیمت جو بغیر لڑائی کے میدان میں مسلمان مجاہدین کو نصیب ہو۔ تو یہ مال غنیمت میدان بدر میں مسلمانوں کو جب ملا، اب اس کا صحیح کنٹرول بھی کرنا تھا، اس کی صحیح تقسیم بھی کرنی تھی، تو اس کے بارے میں یہ احکام ہے، بجائے اس کے کہ لوگ آپس میں لڑیں اور کہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تو اس سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، تو فرمانے لگے یہ سورت ہم اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی تھی، جبکہ مال غنیمت کی تقسیم میں ہمارے درمیان اختلاف رائے ہو گیا تھا اور اس حوالے سے ہمارا رویہ مناسب نہ تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے درمیان سے کھینچ لیا اور اس کی تقسیم کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا۔ تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے انفال یعنی مال زائدہ کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے یہ اموال زائدہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، بس کسی کے نہیں ہیں، لڑائی ختم کرو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ آپس کی اصلاح کا حکم دیا ہے، یہ بہترین عمل ہے۔ انما المؤمنون، سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں
اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یہ سمجھا دیا۔ پھر فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ جنگ بدر کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں، کوئی اس لیے نہیں نکلے تھے کہ لڑائی لڑنی ہے، بس صرف مکی لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ بھئی تم ہمارے قافلوں کو لوٹتے ہو، تم ہمارے بندوں کو مارتے ہو، تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، تمہیں ذرا تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ ہم کون ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بس ایسے نکلے، چند صحابہ بھی آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، کوئی لڑائی کا پروگرام نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ کا پروردگار آپ کو آپ کے گھر سے جنگ بدر کے موقع پر حق کام کے لیے نکال لایا تھا، وہ کام صحیح تھا۔ آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان قافلہ لے کے یہاں قریب سے گزر رہا ہے اور مکہ جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی ایسے ہی نکلنا چاہیے تھا، حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نکلیں، کوئی غلط تھوڑی ہے بھائی، وہ بڑا سردار ہے، وہ ہر وقت فوجیں لے آنے کو تیار ہے، تو کیوں نہ ہم مسلمان ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ کے ان کو بتائیں کہ یہ مقابلے تمہیں زیب نہیں دیتے۔ یجادلونک فی الحق، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا۔ ان کا یہ حال تھا جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا یا قافلہ ملے گا یا پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوگی تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ یعنی قافلہ تمہارے ہاتھ لگ جائے، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو مٹا دے، خواہ یہ بات مجرموں کو ناگواری کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہوا، وہ آئے، انہیں پتہ چلا ابو سفیان نکل گئے، اور ابو سفیان نے اس سے پہلے کہ وہ نکلتا بندے بھیج دیے تھے کہ آؤ مدد کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلہ لٹ جائے۔ تو وہ تیار ہو کے ابو جہل فورسز کو لے کے پہنچ گیا۔ اب وہاں قافلہ نکل گیا تو اس فوج کا مقابلہ کرنا تھا، تو میدان بدر میں آپ اترے، وہ بھی وہیں اترے۔ اب اس موقع پر اذ تستغیثون ربکم، اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے کہ اللہ تو دیکھ لے ہماری حالت، اور نبی علیہ السلام خود بھی بڑی فریاد کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جواب میں فرمایا کہ میں پے در پے 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں۔ یہ ہے دعا میں استستغیثون، انتہائی عاجزی کو استغاثہ کہتے ہیں۔ تدعون کا لفظ نہیں فرمایا کہ تم دعائیں کر رہے تھے یا تم یہ کہہ رہے تھے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے وقت دل کی حضوری اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا اور صحابہ نے بھی مل کے۔ آپ نے اس موقع پر قبلہ رخ ہو کے دعا کے لیے جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے گڑ گڑا کے آپ دعا مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ کہ ہاتھ اتنے کپ کپا رہے تھے کہ چادر مبارک آپ کے شان مبارک سے گر گئی، اور جناب ابو بکر وہاں موجود تھے، انہوں نے آپ کی چادر کو اٹھایا، آپ کے کندھے پہ ڈالا، پھر پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کی اللہ کے نبی آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی، ان قریب وہ آپ سے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس، اور وہ وقت بھی یاد کرو عین میدان جنگ میں لڑائی کے موقع پر جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی، لڑتے لڑتے
غنود کی تاریخ، تلواریں لٹک رہے ہیں، منہ لٹک رہے ہیں، اور پھر میدان میں ہر طرف مٹی مٹی تھی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی تاکہ تمہیں پاک کر دے. زمین جم گئی، طبیعت بحال ہو گئی، تھکاوٹ دور ہو گئی، اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب آپ کا پروردگار فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہذا مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو، میں ابھی کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا، بس تم ان کی گردنوں اور ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ. گردن کٹ جائے، زخمی نہیں کرنا، جوڑ کاٹ دو تاکہ وہ تلوار کا تیر اٹھا کر کسی کی مدد ہی نہ کر سکے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے. ذالکم، اور کافروں سے فرمایا یہ عذاب تو اب چکھو، وان للکافرین عذاب النار، اور قیامت کے روز تو پھر کافروں کو دوزخ کا عذاب ہوگا. دنیا میں یوں مارے گئے، جب مرے ہیں تو اس موقع پر کہا، اور پھر آخرت کا یہ عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو تو کبھی پیٹ نہ پھرنا، ڈٹ جانا، جم جانا، تگڑے بننا. ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو شخص اس دن پیٹ پھیرے گا، بھگوڑا بنے گا. الا متحرفا لقتال، الا یہ کہ وہ کوئی جنگی چال چلنا چاہتا ہو یا مڑ کر اپنا دستہ فوج کو ملنا چاہتا ہو تو وہ ٹھیک ہے. اگر وہ بھگوڑا بنتا ہے تو فقط باء بغضب من اللہ، تو ایسا آدمی اللہ کے غضب میں آ گیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بری جائے بازگشت ہے. اور سنو مسلمانوں، فلم تقتلوہم، میدان بدر میں کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مارا تھا. اور جب آپ نے کافروں کی طرف ریت کی مٹھی پھینکی تھی تو اللہ کے رسول وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے. اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہوا اور اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. تم اللہ کے بندے تو بنو. ان تستفتحوا، باقی مکہ والو، اگر تم فیصلہ ہی چاہتے تھے تو اب تمہارے پاس آ چکا. اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر پہلے سے کام کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے. اسی طرح تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے بڑے بڑے بندے مار دیں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکے گی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، مومنو تم بھی ایک کام کرو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، نافرمانی نہ کرنا. ولا تولوا عنہ، اور ان کا حکم سن لینے کے بعد نبی کے حکم سے سرتابی نہ کرنا. ولا تکونوا کالذین قالوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہیں. یہ منافقوں کی طرف اشارہ ہے. سنا ہے بس سن لیا ہے. ان شر الدواب عند اللہ، یقین مانو اللہ کے ہاں بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کچھ کام نہیں لیتے. یہ اصل کام یہ ہوتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بات مان لی. یہ رسول کا مقام ہے. اور اگر یہ نہ کیا تو پھر دیکھ لیجئے آیت کیا بتا رہی ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ ایسے لوگوں میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخش دیتا، اور اگر وہ انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو بھی بے رخی کے ساتھ پیٹ پھیر جاتے. یہ انسان کا رویہ ہوتا ہے، اللہ کا کلام سن لے لیکن کچھ جو ہے نا مانتے ہیں اور اکثریت جو ہے نا وہ پیٹ پھیر جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو. یہ ہے رسول کا کام. رسول جو بھی دیتا ہے، جو تعلیم دیتا ہے، جو حکم دیتا ہے، جو فرائض دیتا ہے، جو احکام بتاتا ہے، جو عقائد دیتا ہے، اس میں ہم انسانوں کی زندگی ہے. اور یہ سارے میسیجز جو رسول کی طرف سے ملتے ہیں، تعلیم، یہ سب زندگی بخش ہے. وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ
آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔ بندے کے دل کو پوری طرح جانتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور اس مصیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ظالموں کو اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت نہیں ڈالتا، بلکہ اس وقت بھی مصیبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے جب اچھے بھلے لوگ برائی کو اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نہ اترے۔ اچھے بھلے لوگ جو جانتے ہوں کہ معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، وہ اس کی بات ہی نہ کریں لوگوں کو، تو ٹھیک ہے، بات نہیں کریں گے تو یہ فتنہ تو پھر ان کے گھر میں آئے گا نا۔ ہم کچھ نہیں کہیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں نا، تو ان کی بات تو ہمارے گھر میں آ گئی۔ تو اس لیے بچو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے سے تھے مکہ کی سرزمین میں، مستضعفون فی الارض، زمین میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں، آ نہ جائیں، گھیرا نہ ڈال لیں، پکڑ نہ لیں، قید نہ کر دیں۔ پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی، پہلے حبشہ اور پھر اس کے بعد مدینہ، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا۔ یعنی مدینہ کے انصار جو تھے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ایسی ڈالی کہ وہ جانثار لوگ بن گئے، انصار کہلائے، اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ نعمتیں ہوں، بندہ اپنے آپ کو بھی دیکھے، ہم بھی پہلے کیا تھے، کیا تھا ہمارے پاس؟ اللہ تعالیٰ ایک آزاد ملک دے دے اور وہاں ساری نعمتیں میسر ہوں، مگر ہم اس کی قدر نہ کریں۔ آج جتنے مسلمان ملک ہیں یہ کالونیاں تھیں کہ نہیں؟ آزادی ملی تو کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، لوگو جو ایمان لائے ہو، دیدہ دانستہ اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ یہ آپس کے تعلقات، رسول کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے، اگر اس آزمائش کو تم برداشت کر لو اور اس سے صحیح طریقے سے نکل آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تمہیں قوت تمیز عطا کر دے گا۔ یہ بصیرت ہے، تقوی کی بنیاد پہ اللہ بصیرت عطا کر دیتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ یہ وہ قوت تمیز ہے، فرقان ہے۔ ایمان کے بعد تقوی جو ہے نا، یہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دوسری طرف تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے اللہ کے نبی وہ وقت بھی یاد کرو جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے۔ ان کی میٹنگ ہوئی دارالندوہ میں، اور پھر وہاں بیٹھ کے انہوں نے پلان کیا کہ اس رسول کو اب کس طرح ہم قابو کریں۔ کوئی تجویز آ رہی تھی قید کرو، کوئی کہتا ہے مار ڈالو، کوئی کہتا ہے جلا وطن کر دو۔ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ ہی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا تھا۔ کیا تھا؟ کس طرح وہ آئے، گھیرا کیا، مگر نبی علیہ السلام باہر نکلے، مٹی بس ایسے مٹھی میں لی اور ان کی طرف پھینکی، وہ بالکل اپنی آنکھوں کو ملتے رہے، دیکھ نہ سکے، اور نبی علیہ السلام آرام سے نکل آئے۔ ان کی ساری تدبیریں بیکار۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی داستانیں ہیں جو پہلے لوگ سناتے چلے آئے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب یہ کافر بدر کے لیے نکلے تھے تو حرم میں آئے، وہاں انہوں نے دعائیں کی اور کہا اے اللہ، اللہم، دیکھیے وہ اللہ کو مانتے تھے مگر وہ اس طرح نہیں مانتے تھے جیسے اللہ کے رسول تعارف کرا رہے تھے۔ وہ شریک بناتے تھے اللہ تعالیٰ کا، مگر اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ، اگر یہی دین حق ہے جو تیری طرف سے جو مسلمان لے آئے ہیں، رسول اللہ لے آئے ہیں، اسلام جس کو کہتے ہیں، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، یا ہمیں کسی عذاب سے دوچار کر دے، وہ ہمیں برداشت ہے، مگر دین ہم قبول کرنے کو تیار نہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حالانکہ یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ انہیں عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں۔ جب آپ موجود تھے تو اس وقت اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا تھا۔
وما كان اللہ معذبہم، اور نہ یہ مناسب تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہوں. یہاں تو استغفار ہی نہیں ہے نا، یہاں تو ڈھیٹ پن ہے. وما لہم، اور اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں. اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے. اب دیکھیے تولیت کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اور یہ آ رہی ہے نبی علیہ السلام کے پاس. وما كان صلاتهم عند البیت، بیت اللہ میں ان لوگوں کی نماز بس یہی ہوتی کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے، اسی کو عبادت کرتے تھے. سیٹیاں بجاؤ، تالیاں پیٹو. آج بھی سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا اور بینڈ باجے بجانا، اور سمجھتے ہیں یہ بڑا نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. اور اس کو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ قوالی جو ہے یہ اسی طرح کے ڈھول تاپ، ناچ گانے، رقص، وجد میں آنا، قابو میں نہ رہنا، یہ سب وہ نماز ہے، یہ وہ سب نیکی کے کام سمجھے جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی عبادت سمجھی جاتی ہے. تو فذوقوا العذاب، تو لو اب بدر میں شکست، عذاب کا مزہ چکھو. بما کنتم تکفرون، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم حق کا انکار کر دیا کرتے تھے. ان الذین کفروا، یقین مانیے جو لوگ کافر ہیں اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں، اور ابھی یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے کہ کسی طرح دبا دیں مسلمانوں کو، ان کا دین مت پھیلے، کوئی مسلمان نہ ہو. پھر یہی بات ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لا جائیں گے. کیوں؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر فیجعلہ فی جہنم، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پھینک دے. اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں. قل للذین کفروا، اللہ کے نبی ان کافروں سے کہیے اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو ان کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر پہلے سے کام کرتے رہے تو گزشتہ قوموں میں جو سنت الہی جاری رہی وہی سلوک پھر ان سے بھی ہوگا. وقاتلوہم، اور ایسے لوگوں سے لڑتے رہو تا کہ فتنہ باقی نہ رہے. یہ فتنہ ابھارنے والے لوگ ہیں، مکی لوگ، ان سے لڑنا ہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. اور اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے، پھر بھی بار بار کی پیار کی نصیحت ہے، وعید بھی ہے، امیدیں بھی دلائی ہیں، بخشش کا بھی پیغام دیا ہے، پھر بھی اگر ان باتوں کو نہ مانے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، کہ مومنو اللہ تمہارا سرپرست ہے. ان کے مسلمان نہ ہونے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. نعم المولا و نعم النصیر، جو بہت اچھا سرپرست ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.